فروز بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر لارنس براؤن۔ یہ ملحد تھا، بے دین تھا، خدا کو نہیں تھا مانتا، مذہب کا انکاری تھا۔ اس کی شادی ہوئی، یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر بھی دیتا تھا، بے دینی پھیلاتا تھا اور مذہب کے خلاف تقریریں کرتا، ملحد تھا۔ اس کی گھر بیٹی پیدا ہوئی، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹی عطا کی۔ ہسپتال گیا بیٹی کو دیکھنے کے لیے، تو اس نے جا کے جب بیٹی سے پیار کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، 1 دن کی بچی کھڑی ہو گئی۔ آپ نیٹ پہ اتنا لکھیں ڈاکٹر لارنس براؤن تو یہ بات آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی 6 کتابیں چھپ چکی ہیں، دا ریالٹی آف گاڈ اور ٹرو وٹنس، یہ کتاب اس کی چھپ چکی ہے۔ اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا، 1 دن کی بچی کھڑی ہو گئی۔ یہ حیران ہوا کہ میڈیکل کی تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 1 دن کی عمر میں کھڑا ہو جائے۔ اس نے اپنے کولیگ ڈاکٹرز بلائے، ان سے مشورہ کیا، اکثر نے تو انکار کیا، بعض نے کہا کہ ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ بہرحال اس نے یہ بات اگنور کر دی، اس پر اس نے غور نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد دوسری بچی پیدا ہوئی۔ یہ گیا اسپتال میں بچی کو دیکھنے کے لیے، ڈاکٹر پریشان تھے۔ اس نے بچی کو دیکھا تو بچی کا جسم سارا نیلا تھا۔ ڈاکٹروں سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا تمہاری بچی کے جسم میں آکسیجن صحیح نہیں پہنچ رہی۔ یہ جسم کا نیلا پن ظاہر کرتا ہے کہ آکسیجن جسم کو صحیح نہیں مل رہی، تو ہم نے فوراً آپریشن کرنا ہے۔ جو بلاکیج ہے سینے میں اور دل کو خون پہنچانے میں، وہ ہم نے نکالنی ہے اور آج ہی آپریشن کرنا ہے۔ یہ لارنس براؤن پریشان ہوا، 1 دن کی بچی کا آپریشن ہوا، آپریشن کامیاب نہیں ہوگا، بچی مر جائے گی، اور اگر آپریشن کامیاب ہو بھی گیا 2-3 سالوں بعد دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ یہ پریشان تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنے طور پہ، اسپتال کی انتظامیہ نے آپریشن کا ارینج کر لیا تھا، جس ڈاکٹر نے آپریشن کرنا تھا اس کو بلا لیا تھا۔ وہ بچی کو لے کے آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہے ہیں، لارنس براؤن ساتھ چل رہے، پرے روم آیا۔ اس اسپتال میں انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھ کے اپنے مریضوں کے لیے دعا کر سکتے تھے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق۔ یہ پرے روم کے سامنے سے گزر رہے، خدا کو تو یہ مانتا ہی نہیں تھا، مذہب کا تو یہ قائل ہی نہیں تھا، ملحد تھا، اولاد کی محبت دل میں تھی، اس کو لے کے پریشان تھا۔ پرے روم کے سامنے سے گزرا تو دل پر کسی نے ایک چوٹ ماری، آج خدا کو آزما کے تو دیکھ، آج خدا کو آزما کے تو دیکھ۔ اب ڈاکٹر تو بچی کو لے کے چلے گئے آپریشن تھیٹر میں، یہ چلا گیا پرے روم۔ وہاں لوگ اپنے مذاہب کے مطابق دعا میں مصروف تھے، یہ تو مذہب کوئی نہیں مانتا تھا، بس گھٹنے جھکائے زمین پہ رکھے اور ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا آج دکھا دے کہ تو ہے، میری بچی بچ گئی تو میں تیرا پسندیدہ دین قبول کر لوں گا۔ رو کے دعا کرتا رہا، اٹھ کے آیا آپریشن تھیٹر کی طرف، کیا دیکھا ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اس نے پوچھا آپریشن ہو گیا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا نہیں، آپریشن کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ جب بچی کو آپریشن تھیٹر میں لے کے آئے اس کا جسم نیلا تھا، بستر پہ لٹایا جسم نیلا تھا، ہم نے آپریشن کی تیاری کی، آپریشن کرنے کے لیے قریب ہوئے، جسم نارمل تھا۔ ہم نے دوبارہ ایکس رے کیا، اب یہ ایکس رے ہمارے سامنے ہے، ہم حیران ہیں، پہلا ایکس رے کچھ اور بتا رہا ہے، دوسرا ایکس رے کچھ اور بتا رہا ہے، بچی ایک ہی ہے، ایکس رے مختلف ہیں۔ پہلے ایکس رے میں بچی کا مرض نظر آ رہا ہے، دوسرا ایکس رے بتا رہا ہے بچی بیمار ہے ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، یہ چند لمحوں میں ہو کیا گیا ہے۔ لارنس براؤن جو آج تک بے دین تھا فوراً چلا اٹھا، کہتا ہے خدا نے اپنا آپ دکھا دیا ہے۔
خدا نے اپنا آپ دکھا دیا ہے. میں آج تک منکر تھا لیکن یہ شان دیکھ کے میں مانتا ہوں خدا جو چاہے کر سکتا ہے. خدا کے وجود کا وہ قائل ہو گیا. لیکن ابھی اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا. مذاہب کو پڑھنا شروع کیا. دعا اس نے مانگی تھی میں تیرا پسندیدہ مذہب قبول کر لوں گا. مذاہب کو پڑھنا شروع کیا. اپریل 1994 اس نے اسلام قبول کر لیا. اپریل 1994 اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کرنے کے موقع پہ اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی زندگی سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا سنت رسول ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جس کی جوانی بے دینی میں گزری؟ لیکن جب اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی تو وہ دنیا کے سامنے کتابیں بھی اس کی چھپ چکی ہیں. چند کتابوں کے نام بھی میں نے بتائے ہیں. اس نے کہا رسول اللہ کی سیرت پاک سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت طریقہ نہیں. سب سے خوبصورت طریقہ حضور کی سیرت پاک ہے. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹوں گا. اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت جسم اور روح کی ایک جنگ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بدن اور روح کی یہ جنگ ہے. یہ جو اسلام اور بے دینی کی جنگ ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں روح کو بھول جاؤ، اندر کو بھول جاؤ، بس ظاہر کے تقاضے پورے کرو. اور آج کا انسان اپنے ظاہر کو خوبصورت کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا. اسلام پھیل رہا ہے. اسلام ہمارا محتاج بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اللہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. رسول اللہ کی توجہات سے آج بھی دین پھیل رہا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے اگر ہم کوئی نوکری دے دیں، حضور کے دین کی کوئی خدمت کر سکے تو یہ ہمارے